السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں سورہ کہف پہ ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے 8 ویڈیوز بنائی ہیں جس میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آ، آیتوں کا دجال سے بچنے کے سلسلے میں اور اس میں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدے ہوں گے سورہ کہف کو پڑھنے کے۔ آ، تو اب میں نے تقریباً 40 آیتوں کے پہلے بنا لیے ہیں، اب انشاءاللہ 41 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یوزبہا ماؤہا غورن، تو ہو جائے پانی دھسا ہوا۔ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دو لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک کو جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے تھے، اور وہ بڑا فخر کر رہا تھا کہ میرا باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا اور میں ہمیشہ یعنی یہ چیزیں میرے پاس رہیں گی۔ اور وہ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ میں مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں، میں اولاد میں بھی تم سے زیادہ ہوں، اور میں قیامت میں بلیو نہیں کرتا، میں قیامت پہ یقین نہیں ہے میرا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ آیا جاؤں گا تو میں اس سے بھی بہتر پاؤں گا اور خیر پاؤں گا۔ تو اس کا دوست اس سے یہ کہتا ہے کہ تم کیوں اس اللہ کا کفر کرتے ہو، اس کی باتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، اور قیامت کے بارے میں کیوں تم انکار کرتے ہو، اور میں تو اپنے رب، ایک ہی رب پہ ایمان رکھتا ہوں، اور ہو سکتا ہے تو وہ یہی اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یار میرے پاس تو اولاد بھی کم ہے اور میرے پاس تو مال بھی کم ہے، مگر میں پھر بھی اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، میرا ایمان اللہ پہ ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا باغ دے دیں، ایسے باغ دے دیں اور جو تم سے بہتر ہوں تمہارے باغوں سے، اور بھیجیں تمہارے اوپر آسمان سے ایسا عذاب کہ تمہارا جو باغ ہے وہ چٹل میدان ہو جائے۔ اور یوزبہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یوزبہا ماؤہا غورن، تو ہو جائے پانی دھسا ہوا، یعنی پانی اس طرح ہو جائے کہ وہ دھس جائے زمین کے اندر۔ فَلَن يَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، اور تم نا طاقت رکھو اس کو طلب کرنے کی، یعنی وہ جو نہریں اس کے، پچھلے ہم نے جو ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ نہریں اس کی جو بہہ رہی ہیں اس کے باغوں کے درمیان سے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پانی ایسا ہو جائے کہ وہ پانی زمین میں جذب ہو جائے، دھس جائے، اور وہ اس کو پانی کو نہ استعمال کر سکے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ قَفَّيْهِ، اور احاطہ کیا تھا ہم نے اس کے یعنی اس کی جو پھل وغیرہ ہیں اس سے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ قَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ، تو وہ پلٹتا تھا اپنے ہتھیلیوں کو، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو خرچ کیا تھا اس میں، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور دھس گئی تھیں وہ اپنی چھتوں سے۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ، اور کہنے لگا ہائے افسوس، لم اشرک، نہیں شرک کرتا، بربی، اپنے رب میں، احدہ، کسی ایک میں۔ یہاں سمجھانے کی یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کے باغ پہ ایسا عذاب آیا، واللہ عالم، یا ایسا ہوا کہ وہ دھس گیا، اور وہ پانی بھی اس کا اگر ختم ہو گیا، اور وہ جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں وہ بھی ختم ہو گیا سب کچھ، اور وہ افسوس کر رہا ہے کہ کاش میں اپنے رب سے شرک نہ کرتا کسی اور کو۔ یہاں ہمیں سمجھانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں، واللہ عالم، کہ ہمیں جو دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دیا جاتا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں ہوتا کہ جی میں نے یہ کر لیا تو یہ ہو گیا، اور میں نے وہ کر لیا تو یہ ہو گیا، میں نے اتنا کام کیا، اتنی پلاننگ کی۔ ٹھیک ہے، وہ سب ہیلے کرنے چاہیے ہمیں، وہ بھی ہمارا ایک فرض ہے، ہمیں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ جی آپ کام ضرور کریں، انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو بھی ہمیں عنایت کی جاتی ہے چیزیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا چاہیے۔ ہمیں قیامت میں اور آخرت میں، آخر کا مطلب دوسری زندگی، آخر کا مطلب دوسرا ہوتا ہے، دوسری زندگی پہ ہمیں بلیو کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں شرک نہیں کرنا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی، ہم نے غرور نہیں کرنا، اور ہم نے قیامت کے دن سے ڈرنا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز جو بھی ہے، چاہے وہ مال ہے، اولاد ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی مہربانی سے ملا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دجال یا ان کے فالوورز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں کہ جی ہمیں اس زندگی میں سب کچھ مل گیا اور ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ وَلَمْ تَقُلْ لَهُ فِئَاتٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہوا اس کے لیے کوئی گروپ جو مدد کرے اس کی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔
وما کان منتصرا، اور نہیں تھا اس کیا گیا وہ مدد، نہیں اس کی مدد کی جائے گی۔ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو دجال آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کچھ آپ کو نہیں دے سکتا۔ اگر دے کوئی سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ ہلا لکل ولایات للہ الحق، وہاں ہے ولایت اللہ کے لیے ہی حق کے ساتھ۔ یار ہر چیز تو اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی بغیر کسی چیز کے، بغیر کچھ کے، فرام نتھنگ جس کو ہم کہتے ہیں، ہر چیز کریٹ کی، اور وہ ہمیں عنایت فرماتے ہیں۔ وہ اتنی مہربانیاں ہیں کہ ہم ساری عمر اگر سجدے میں رہیں تو مہربانیوں کا ہم ذرا سا بھی شکر بھی نہیں ادا کر سکتے۔ ہو خیر ثواب و خیر عقبا، اور اس کے پاس ہے بہتر بدلہ اور بہتر انجام۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دیجیے ان کو مثال دنیا کی زندگی کی، کمائن جیسا پانی ہے، انزلناہ من السماء، کتنی بڑی ہمیں ایک مہربانی اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے پانی جو بارش کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نازل فرماتے ہیں، ورنہ نہ کچھ اگے گا، ہم کھانا پینا نہیں ہوگا، ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے، ختم ہو جائیں گے، چاہے کتنی بھی دولت ہے آپ کے پاس، کتنا بھی ہے، کھانا نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دجال کے زمانے میں بارش روک دی جائے گی، اور وہ بارش کے پاور ہوں گے اس کے پاس کہ بارش وہ کر سکے۔ یہاں یہ دکھایا جا رہا ہے، واللہ عالم، میرے جو سمجھ میں آیا ہے، کہ بارش اللہ تعالیٰ ہی نازل فرماتے ہیں، کوئی اور نہیں نازل فرما سکتا۔ دجال کو پاور اللہ نے دیے ہیں لوگوں کو آزمانے کے لیے۔ فاختلط بہ نبات الارض، تاکہ وہ مل جل جائیں جو اگتا ہے زمین میں۔ فاصبح حشیما تذروہ الرحا، تو وہ ہو جائے چورا چورا، اڑا لے جائے اس کو ہوا۔ بھائی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے جیسے باغ میں تھا، اتنا زبردست اس کے پاس انگور کا باغ تھا، اور اس میں کھجوریں تھیں، اور اس میں زراعت تھی، اور نہریں تھیں، سب ختم اللہ تعالیٰ نے کر دیا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اجاڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اگاتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا اچھا بول رہے ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور مال اور بیٹے تو زینت ہے دنیا کی زندگی کی۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے تو ہیں اعمال اچھے، خیر عند ربک، بہتر جو آپ کے رب کے سامنے ہیں، آپ کے رب کے پاس ہیں، ثوابا و خیر عملا، ثواب میں بھی بہتر ہیں وہ، یعنی بدلے میں بھی بہتر ہیں، اور بہتر ہیں انجام میں بھی، امید میں بھی۔ واہ، یہ ہم لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمارے پاس اتنی اولاد ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے۔ ہمیں غرور فخر نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور اس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، پہاڑ تک چلائے جائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے زمین کو سامنے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور جمع کریں گے ہم ان کو، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہیں ہم چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی، کوئی نہیں بچے گا، بادشاہ ہے، امیر زادہ ہے، غریب ہے، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن حاضر ہوگا۔ وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ حاضر کیے جائیں گے آپ کے رب کے پاس صف لگائے ہوئے، لائن میں سب کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے بس۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، یقیناً آؤ گے تم ہمارے پاس جیسا تخلیق کیا ہم نے تم کو، اول مرہ، پہلی بار۔ اس زمانے میں، جہالت کے زمانے میں، اور اس سے پہلے بھی، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے؟ یس، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا یہ 60 70 80 سال کا، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کا امتحان ہے، اس کے بعد ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، تو ہمیں تیاری کر لینی چاہیے کہ یہ ان چند سالوں میں ہم نے کیا جنت کے لیے تیاری کرنی ہے، کیا جہنم کے لیے نعوذ باللہ تیاری کرنی ہے، اللہ بچائے ان سب چیزوں سے۔ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے اور جہنم کتنا بڑا عذاب ہے، تو ہم شاید کوئی بھی برا کام نہ کریں، ہم بھول جاتے ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ اور یس، ہمیں تخلیق کیا جیسے پہلی بار، اسی طرح دوبارہ ہمیں لایا جائے گا۔ بل زعمتم اللہ نجعل لکم موعدا، بلکہ تم گمان کرتے ہو ہرگز نہیں بنائیں گے ہم تمہارے لیے وعدے کی جگہ یا وعدے کا ٹائم۔ بھائی بنایا ہوا ہے ٹائم،
وعدے کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے، واللہ عالم کہاں ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں، قیامت کا دن ہے کب ہوگا واللہ عالم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، مگر ہے یہ۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَفَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، اور رکھ دی جائے گی کتاب تو آپ دیکھیں گے مجرمین کو، مشفقین ڈرتے ہوئے، مما فیہ جو ہے اس میں، سب حساب کتاب سامنے ہوں گے، جو کچھ اعمال آپ نے کیے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور کہیں گے وہ ہائے بربادی ہماری، مال لحاظ الکتاب ہے، کیا ہے اس کتاب کے لیے یا اس کتاب میں، لا یغادر صغیرہ نہیں چھوڑتی چھوٹی ولا کبیرہ اور بڑی، الا احصاها مگر اس کا شمار کیا ہوا ہے۔ بھائی سارے حساب کتاب اس میں لکھے ہوئے ہوں گے اور ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، ہم یہ نہیں کہہ سکیں ہم نے یہ کیا ہے اور ہم نے یہ نہیں کیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، اور وہ پائیں گے جو عمل انہوں نے کیے ہیں سامنے اس میں، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، نہیں ظلم کرتا آپ کا رب کسی ایک سے، کسی ایک چیز میں کسی ایک سے ظلم نہیں کرتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا ملائکہ کو، اور جنوں میں سے جو ابلیس تھا اس نے نہیں کیا۔ بہت سارے عیسائی بھائی ہمارے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اینجلس تھے یا فالن اینجلس تھے، نہیں وہ جنوں میں سے تھے ابلیس۔ ففسق عن امر ربے، تو اس نے کھلا گناہ کیا ہے، کھلا انکار کیا اپنے رب کے حکم سے، ففسق عن امر ربے اپنے رب کے حکم سے اس نے انکار کیا۔ ابلیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی عبادت گزار اور بہت ایک بڑا آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جو میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہے واللہ عالم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا دنیا پہ حضرت آدم سے پہلے، اور یہاں جن تھے بہت سارے، اور فرشتوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ ابلیس کو بھیجا، اور وہ بہت خون ریزی اور بہت کچھ کر رہے تھے جن یہاں پہ واللہ عالم، جو میں نے اسٹڈی کیا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ انہوں نے فرشتوں نے آ کے اور ابلیس نے ان کا قتل و غارت کیا اور بہت ساروں کو مار دیا، بہت ساروں کو بہت سارے جزیروں میں بند کر دیا۔ تو ابلیس یہ سمجھا کہ اب جنت کی اب دنیا کی جو 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 یعنی میں جو انسان میں جو ہوں وہ دنیا کا جو ریپرزنٹیٹیو بن جاؤں گا، وائس رو بن جاؤں گا، انچارج بن جاؤں گا میں دنیا کا مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ شیطان ابلیس یہ سمجھ رہا تھا، اس وقت وہ شیطان نہیں تھا، اس کا نام بہت سارے نام آئے جس میں عزازیل بھی اس کا ایک نام آتا ہے، اور عزازیل وہ اس وقت سمجھتا تھا جو بعد میں ابلیس اس کا نام ہو گیا، کہ میں دنیا میں خلیفہ بنایا جاؤں گا اللہ تعالیٰ کا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو ڈکلیئر کیا تو اس دن سے وہ دشمن ہو گیا انسانوں کا۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، کیا تم اختیار کرتے ہو اس کو اور اس کی اولادوں کو، یعنی ابلیس کی اولادوں کو، اولیاء دوست، من دونی اللہ کے علاوہ، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ اور وہ تمہارا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلہ برا ہے ظالمین کا بدلہ۔ تو یہ شیطان نے اس وقت جب ابلیس نے انکار کیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، اور اس نے کہا کہ میں بہکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے کہا کہ مجھے آپ قیامت تک کا ٹائم دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کو قیامت تک کا ٹائم دیا جا رہا ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس کا یہی کام ہے کہ آپ کو ہم کو بہکائے۔ ہو سکتا ہے کہ دجال بھی اس کا ایک کارندہ ہو سکتا ہے کہ دجال بھی ایک شیطانی قوت ہو، انسان ہے شیطان ہے مجھے نہیں اندازہ، جن ہے وہ یا وہ انسان ہے۔ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیتی ہے ڈفرینٹ فارمز میں۔ 1400 سال پہلے تمیم الداری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ انہوں نے بھی اس سے ملاقات کی اور اس سے ملے، اور تو وہ ٹائم ٹریول سمجھتا ہے، اس کو وہ ٹیکنالوجی دی گئی ہے، اس کو بہت سارے ستاروں پہ یا پلینٹس پہ جانے کی ٹیکنالوجی دی گئی ہے جو ہم آگے ڈسکس کریں گے، اور بہت سارے پاور اس کو دیے ہیں، بہت بڑا فتنہ ہے وہ۔ تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سورہ کہف ہر جمعے کے دن پڑھیں اور اس کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں، اور یہ بھی ہے میں نے پڑھا ہے کہ آخری اگر پہلی 10 تو کرنی ہے یاد، آخری 10 بھی اگر یاد کر لیں تو وہ ہمیں دجال کے فتنہ سے بچنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ پلیز میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کریں، اس ویڈیو کو بھی لائک کریں، اور پلیز اپنے کمنٹس دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔